اس ویڈیو کو پورا اگر آپ کے دماغ میں گندے خیال آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں کچھ دینا چاہتا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا مائنڈ سیٹ نہیں رہ پاتا ہے۔ اس کے مائنڈ میں طرح طرح کے خیالات، کہیں گندے خیالات، کہیں ایسے خیالات کہ وہ کچھ کر لے، کہیں انسان بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں آ رہا ہے، کہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ خیالات کن بندوں کے ذہن میں آتے ہیں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینا کیا چاہتا ہے؟ ان میں ایک کنڈیشن ایسی بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو دماغ میں خیال آتے ہیں وہ ان کے ہی عملوں کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ میں دونوں باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ نیک ہے اور نیکی کی طرف مائل ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ان کو خیال آتے ہیں، دماغ میں گندے خیالات آنا، دنیاوی خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر میرے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ نماز میں اس طرح کے خیالات کیوں آتے ہیں۔ تو نماز میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دو وجہ سے آتے ہیں، یا تو انسان کے ذہنی خیال ہوتے ہیں، یا پھر سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے نماز میں وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو، شیطان نہیں چاہتا اس کی نماز میں خشوع اور خضوع آئے، تو اس لیے وہ دماغ میں خیالات ڈالتا رہتا ہے تاکہ نماز میں خلل پیدا کرے اور اس کی نماز مقبولیت کے درجے تک نہ پہنچے۔ تو اس کنڈیشن میں نے ایک ٹرک آپ کو بتائی تھی، ایک ترکیب بتائی تھی کہ آپ نماز کو طویل کرنا شروع کر دیں۔ یعنی شیطان آپ کی نماز خراب کرنا چاہتا ہے، آپ اس نماز کو اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر زیادہ خیال آ جائے آپ نماز کو دوہرا دیں، تو پھر شیطان بھی کہے گا کہ بھئی ہمارے بہکانے کی وجہ سے یہ تو نماز دوہرا دے رہا ہے، اس کے دل میں نماز کی بہت اہمیت ہے، تو وہ بہکانا چھوڑ دے گا۔ تو لیکن جو ایسے ہی بغیر نماز کے انسان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آخر دینا کیا چاہتا ہے؟ دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ گناہ کے کام کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نہیں لکھتا۔ یعنی ہمارے دونوں کاندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے کرامن کاتبین، جو ہماری نیکیوں اور بدیوں کو لکھتے ہیں۔ سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ جو ہماری اچھائیوں کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ الٹے کاندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ جو ہمارے غلط کاموں کو اور ہماری خامیوں کو تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے۔ تو اگر کسی بندے نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم نیک کام کریں گے، اور اس نے نیکی کا کام نہیں کر پایا، مثلا انسان نے کام صبح اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، سوتے وقت اس نے یہ نیت کی، تو یہ ثواب یہ جو سیدھی طرف سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہوتا ہے یہ نوٹ کر دیتا ہے، تحریر کر دیتا ہے، اس کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، جبکہ ابھی پڑھی نہیں، صرف نیت پر ہی اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور کسی بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، کسی نے کہا کہ ہم چوری کریں گے، ہم زنا کریں گے، ہم یہ گناہ کریں گے، تو الٹی طرف الٹے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ اس گناہ کو لکھنا چاہتا ہے، سیدھی طرف والا منع کر دیتا ہے کہ ابھی مت لکھو، جب تک یہ گناہ کر نہ لے جب تک اس کے گناہوں کو نہیں لکھنا ہے، جب کر لیتا ہے جب اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن نیکی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے، انسان کی جیسے نیت کرتا ہے ویسے ہی اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کے دماغ میں گندا خیال آیا شیطانی حرکت کی وجہ سے، اور اس وقت وہ یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان قریب شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا، تو اس وقت تم یہ کہنا جب اللہ کے بارے میں غلط خیال آنا شروع ہو جائے یا کسی طرح کے خیال آئیں، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو جب کوئی بندہ گندے خیال آ رہے ہیں اور وہ یہ کہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس برائی کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتا ہے، یہ دنیا میں اس کو یہ چیز عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ وہ گناہ کے کام میں پھر پڑا رہے، اس کے دماغ میں خیال آیا اسی کو سوچنا شروع کر دے، اسی میں پڑا رہے، تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے، طمع کرتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کا کام کر لے، لیکن جو سیدھی طرف بیٹھا ہوا فرشتہ ہوتا ہے اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ گناہ کے کام کو نہ کرے، گناہ کے کام کو نہ کرے، اور وہ توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، یعنی کہ توبہ کر لے
ادھر سے مائنڈ ہٹا لیں اور ہم اس کے توبہ کرنے کو نوٹ کر دیں، تحریر کر دیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کو توفیق مل جاتی ہے کہ آپ گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں، تو ایک تو وہ گناہ بھی آپ کا نہیں لکھا جاتا ہے جو آپ نے کیا نہیں، اور ارادے کی وجہ سے جب آپ اپنا ارادہ پلٹتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے تو آپ کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان خیالات کی وجہ سے جو آپ کو خیال آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ اس پر توبہ کر رہے ہیں یا ان گناہ کے کاموں کو نہیں کر رہے ہیں اور آپ پلٹ کے آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو، درجے کو بڑا کرنا چاہتا ہے، آپ کو دنیا میں ان نیکیوں سے نوازنا چاہتا ہے جو آپ کو توبہ کی برکت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔